قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ السلام۔ سب مل کر درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سامعین جی، احتشام بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے اسی علاقے کے ایک خوبصورت نوجوان جنہیں اللہ رب العزت نے مزید خوبصورتی کے ساتھ نوازا کہ انہیں اللہ رب العزت نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ یاد رہے ایک دو احادیث پاک آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت عابد اس طرح ہے، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، عابد پر ایک عالم کی فضیلت اس طرح ہے۔ صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرما رہے تھے۔ صحابہ کرام کے اندر بھی درجہ بدرجہ صحابہ کرام کا ایک جو تھا نا وہ معمول تھا۔ کئی صحابہ کرام جو تھے وہ محدث تھے، اور کئی ایسے تھے جن کو فقیہ کہا جاتا تھا، اور کئی تھوڑا لو درجے کے تھے۔ ایک اپنا معیار تھا صحابی کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح میری فضیلت تم میں سے ادنا صحابی پر۔ بہت بڑا درمیان میں فرق ہے۔ حضور علیہ السلام نے دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا، ایک شخص آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سارا ٹائم محنت مزدوری کرتا ہوں، کماتا ہوں اور گھر پیسے کما کر لاتا ہوں، اور جو میرا دوسرا بھائی ہے وہ ہر وقت مفت خورا ہے۔ یہ سمجھے، اس کے یہ الفاظ ہیں کہ وہ بالکل کچھ کماتا نہیں ہے، کچھ گھر پیسے لاتا نہیں ہے، وہ ہر وقت ادھر آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے اور آپ کی باتیں سنتا رہتا ہے۔ مراد کیا تھا کہ وہ شخص آپ کے پاس بیٹھ کر، میرا بھائی آپ کے پاس بیٹھ کر علم دین حاصل کرتا رہتا ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیسے میں کماتا ہوں، گھر میں لاتا ہوں، اور اس کا خرچہ بھی میں چلاتا ہوں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے ساتھ انصاف یہی ہے کہ تم میری اس بات کو غور سے سن کہ جو تیرا بھائی علم دین حاصل کر رہا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے علم دین حاصل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت تجھے رزق عطا فرماتا ہے۔ یعنی یہ علم دین حاصل کر رہا ہے، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہیں رزق حلال عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ایک علم دین حاصل کرنا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها۔ آگے آجائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ بیٹھ کر تھوڑی سی دیر، یعنی وہاں پر ساعتن کا لفظ ہے، ایک گھڑی، وہ بیٹھ کر علم دین حاصل کرتا ہے تو یہ اس کی پوری زندگی سے بہتر ہے۔ یعنی پوری زندگی آپ دیکھیں، ایک بندہ پیدا ہونے سے لے کر 60 70 80 سال تک اس کی عمر ہے، اس کے اندر اس نے بڑی جائیداد بنائی، بڑا مال و دولت کمایا، بڑے بنگلے کوٹھیاں سب کچھ، لیکن حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ سب کچھ بیکار ہے۔ کام کی چیز کیا ہے کہ اس نے بیٹھ کر ایک گھڑی علم دین حاصل کرتی ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے کہ بروز قیامت علماء کرام کو اللہ رب العزت ایک وقار عطا فرمائے گا، اور وہ کس صورت میں ہوگا؟ بڑی پسندیدہ بات ہے، بڑی قابل توجہ بات ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب سارے لوگ آب کوثر پینے کے لیے آئیں گے، ان کے لیے جام بھر بھر کے برتنوں کے اندر انہیں پلایا جائے گا، لیکن حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت کے علماء آئیں گے تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کشکول رکھ دیں گے، اپنے ہاتھوں سے آب کوثر بھر کے اپنے علماء کو پلائیں گے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے علماء کی۔ تو یقین مانیں
اس وقت میرا یہ جی چاہتا ہے کہ عالم اور شیخ الحدیث اور مفتی صرف اسی کو کہا جائے جو اس وقت فرانس اور انگلینڈ اور گستاخان رسول کے خلاف اپنی زبانیں کھول رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو شخص بڑا سے بڑا شیخ الحدیث ہے، بڑے سے بڑا مفتی ہے، پڑھا لکھا ہے، اگر وہ گستاخان رسول کے خلاف اپنی زبان نہیں کھولتا تو سمجھ رہے ہیں وہ گونگا شیطان ہے، وہ بالکل ممبر کے اوپر بیٹھنے کے قائل نہیں۔ اور میں نے پہلی مرتبہ اپنی زندگی کے اندر ہمارا جو گھرانہ ہے وہ سارا ایک علمی گھرانہ ہے، اور تقریباً سارے جو ہے نا ماشاءاللہ اس لائن کے ساتھ ہیں، سارے پڑھے لکھے، تو میں نے پہلی مرتبہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے منہ سے جملہ سنا کہ جو ہم محراب کے اندر بیٹھتے ہیں، یہ جو ہوتا ہے نا مسجد کا محراب جہاں پر ممبر لگا ہوتا ہے، مولوی صاحب بیٹھ کے بیان کرتے ہیں، تو علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے پتے کی بات بتائی۔ انہوں نے فرمایا کہ اس جو محراب ہے، محراب لفظ یہ حرب سے نکلا ہے، اور حرب کا معنی ہے جنگ و جدال کی باتیں، اور آپ نے فرمایا کہ جو مولوی اس محراب کے اندر بیٹھ کر گستاخان رسول کے خلاف اپنی زبان نہ کھولے، جو مولوی اس ممبر پر بیٹھ کر اور اس سیٹ پر بیٹھ کر اپنے آپ کو رسول اللہ کا وارث کہے تو وہ اپنے آپ کو رسول اللہ کا وارث کہلانے کے قائل نہیں۔ تو آپ بھی جہاں جہاں جمعہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اس مولوی صاحب سے آپ ضرور پوچھیں کہ آپ نے فرانس کے اندر اس وقت کائنات کی سب سے بدترین گستاخی کی گئی اور کیا تھی؟ انہوں نے معاذ اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے، اور کارٹون بنا کر انہوں نے سرکاری عمارتوں پر آویزاں کی۔ ہمارے اندر تو بڑی غیرت آ جاتی ہے جس وقت ہمارے والدین کی بات ہو جائے، ہمارے بھائیوں کی بات ہو جائے، ہمارے بیٹیوں کی بات ہو جائے، ہماری بہنوں ماؤں ساروں کی بات ہو جائے، لیکن اس وقت ہماری غیرت کہاں جاتی ہے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخیاں کی جاتی ہیں۔ تو مجھے یہ خوشی ہے کہ اس وقت ان علماء کی صف میں اس وقت میں بیٹھا ہوں کہ جو صرف علماء نہیں بلکہ حضور علیہ السلام کے جو گستاخ ہیں ان کے سامنے سیسا پلئی دیوار بن کر کھڑے ہونے والے یہ علماء ہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ من سب نبيا من سب نبيا لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك لبيك يا رسول الله لبيك اور آپ ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر ہم یہ ٹوٹل پورا کرنے والا کام کریں گے نا کہ حضور علیہ السلام کی گستاخی ہو جائے، ٹھیک ہے ہم نے اس کو برا جانا ہے، لیکن عملی کردار اگر ہم نہیں ادا کریں گے تو اگر ہم عملی کردار نہیں ادا کریں گے تو پھر یاد رکھیں کہ ذلت ہمارا مقدر ہوگا۔ یہ بات اپنے ذہن میں آپ بٹھا لیں، یہ مسلمان بات ہے، اور انشاءاللہ تعالی 20 اپریل کو تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان انہوں نے ایک کال دی ہوئی ہے، کال تو نہیں ہے لیکن انہوں نے ایک دھمکی لگائی ہوئی ہے۔ دھمکی کیا ہے کہ آپ فرانس کا سفیر اس ملک سے نکال، وہ کتا ہے نا بلکہ کتے سے بھی بدتر ہے، یعنی آپ سمجھیں اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھائیں کہ فرانس کی یہ عادت ہے کہ وہ کئی مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر چکا ہے، تو ہمارا اتنا تو ہماری غیرت کا حق بنتا ہے کہ ہم اتنی آواز بلند کریں کہ اس ملک پاکستان میں فرانس کا سفیر نہیں رہنا چاہیے، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن اتنا سی ہماری حاضری ہے۔ سب سے بڑا مطالبہ کیا ہے؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس کا سر اتار کر صرف اس کا سر پہلے جہاز پر بھیجا جائے، دوسری جہاز پر اس کی لاش بھیجی جائے، لیکن ہم نے بڑا کم مطالبہ رکھا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے کہ فرانس کے سفیر کو اس ملک پاکستان سے نکال دیا جائے، اور دوسرا فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر دیے جائیں۔ دیکھیں نا کفر کتنا تیز ہے، ابھی صرف اس ملک پاکستان کے اندر ایک پالیسی چلی اور لوگوں کے اندر تھوڑی سی غیرت آئی کہ لوگوں نے فرانس کی اشیاء کا استعمال کرنا چھوڑ دیا، اور وہ جن کمپنی کے نام کے ساتھ لو آتا ہے میرے خیال میں، LU، تو اس کے بسکٹ لینا، چاکلیٹیں لینا، اس کی دیگر اشیاء لینا لوگوں نے بند کیے۔ تو ہمارے ہی مدار جو مسلمان ہیں، جو میڈیا جس کو ہم اپنے گھر کی ہر وقت زینت بناتے ہیں، اذان کے ٹائم، نماز کے ٹائم، کسی چیز کی ہمیں پرواہ نہیں، میڈیا سامنے لگا ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے اب نئی پالیسی کیا کھیلی
کفر عرب جو ہے نا وہ بڑی لمبی چالیں کھیلتے ہیں. انہوں نے نئی پالیسی یہ کھیلی کہ جو نئے بسکٹ تھے نا لو والے اس کے اوپر وہ سکریچ سسٹم لگا کر مارکیٹ کے اندر بھیج دیے کہ آپ اس کو سکریچ کریں گے نیچے سے کوڈ نمبر نکلے گا وہ آپ فلاں نمبر پر میسج کریں آپ کا جو انعام نکلا آپ کو وہ وصول کر دیں. یعنی اب مسلمان اس چیز پر بک رہے ہیں کہ 5 روپے کا ہم بسکٹ لیں گے اس کے اوپر وہ جو سکریچ ہے وہ ہم کریں گے اور جو کوڈ نکلے گا وہ ہم میسج کریں گے تو ہمیں انعام ملے گا. لیکن دوسری طرف کیا ہے کہ فرانس جو اتنی بڑی گستاخی کر چکا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں تو ہم اس گستاخی کو اپنی پشت پیچھے ڈال کر 5 روپے کے بسکٹ پر بکنے والے لوگ بن گئے. تو اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے اللہ رب العزت ان علماء جیسا سایہ ان کا ہمارے سروں پہ دائر قائم و دائم فرمائے اور بالخصوص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے. اسی پہ موت نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.